الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ایک سودا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہو کہ اے اللہ میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، میرا سب کا سب آپ کی ذات پر قربان ہے، آپ کے لیے قربان ہے۔ اس سودا کرنے والے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کی جان سب کے سب کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو مومن کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ کی خاطر اس نے اپنی جان کا، اپنے مال کا، ہر چیز کا سودا کر لیا ہو اور اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے کے لیے ہر وقت پر تیار ہو۔ چنانچہ ایسا شخص قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، جہاں کہیں قربانی دینے کا وقت آئے فی الفور تیار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جس وقت پر موقع آیا، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، فی الفور کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی سبق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سکھایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی سی بات تھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ اس اللہ کے راستے میں موت کو حاصل کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہیں اور اس وقت پر پریشان نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیوں ایسا ہے آپ کے ساتھ، موت سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں تو کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنی جنگیں لڑی، ساری زندگی جنگ لڑی ہے، بدن پر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی زخم نہ لگا ہو، مگر اس کے باوجود شہادت کی موت نہیں ملی، بس اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دیں۔ نبی علیہ السلام نے تربیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایسے ہی کی تھی، چنانچہ وہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کے راستے میں شہید ہوا کرتے تھے اور شہادت کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل ہے اہل بیت کو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، یقیناً ان کو دیگر افراد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔
اور فطری طور پہ انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں، انہی اہل بیت میں ایک بہت بڑی ہستی جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور چونکہ جس جگہ پر ہوئی اس جگہ کا نام کربلا ہے، اسی مناسبت سے اس کو واقع کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس واقع کربلا کو سمجھنے کے اور دیکھنے کے 2 الگ الگ زاویے ہیں، 2 الگ الگ نقطہ نظر ہیں، ایک اہل باطل کا ہے اور ایک اہل ایمان کا ہے۔ کافری انداز یہ ہے کہ جی اپنے گھر پر قیاس کیا جائے، اپنے گھر پہ سوچا جائے کہ جی میرے گھر پہ اگر ایسا ہوتا، میرے گھر کے لوگ مر جاتے تو میں کیا کرتا، اور اس بات کو سامنے رکھ کر واویلا مچا دیا جائے، بال کھول دیے جائیں، مٹی ڈال لی جائے بالوں پر، اور اس کے اوپر رونا دھونا مچایا جائے، سینہ کو بھی کی جائے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اور اہل ایمان کا طریقہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اہل ایمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب کبھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، ایمان والا قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے جاتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے کہ اس دروازے سے فتنے داخل ہوں گے، اس دروازے کے ٹوٹنے کے بعد فتنے داخل ہوں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ٹوٹنے کے بعد فتنے داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ یہ ایک تسلسل ہے افراد کا، اور اسی تسلسل کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ تو ایمان والا یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ غم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی ہستی کہ جن کی ضرورت تھی امت کو، وہ ہستی ہم سے جدا ہو گئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اس پر بھی غم ہونا چاہیے۔ لیکن مومن کا غم بال کھولنے سے نہیں ہوتا، مومن کا غم سینہ پیٹنے سے نہیں ہوتا، مومن کا غم مٹی ڈالنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا غم یہ ہوتا ہے کہ مومن اس کے ذریعے سے سبق سیکھا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے لیے اپنی زندگی کو سنوارا کرتا ہے۔ چنانچہ معاملہ یہ، اس واقعے کو تاریخ کے اندر مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے، مگر اس کے اندر چونکہ تاریخ کی بات ہے اور تاریخ کو کے اندر بہت ساری حقیقتوں کو مسخ بھی کیا گیا ہے، اور بہت ساری بے سر و سراپا باتوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس واقعے کو صحیح الفاظ کے ساتھ امت تک پہنچانا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جی اصل واقعہ کتنا تھا اور کیا تھا، کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور یہاں پر آ کر ہماری قیادت کریں۔ اب اس قیادت کے لیے آپ سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، آپ آل رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے درمیان تشریف لائیں، ہمیں قیادت بخشیں، ہمارے ساتھ مل بیٹھیں۔ اور یہ جو اس وقت پر ایک مسئلہ خلافت چل رہا ہے، اس مسئلہ خلافت سے متعلق بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا، دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا، وہ خطوط جمع کرتے رہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کتنی طلب ہے کوفہ والوں میں۔ اب یہ جو خطوط آنا شروع ہوئے
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کو جب اکٹھا کرنا شروع کیا تو ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد 12 سے 13 ہزار بن گئی۔ 12-13 ہزار خط ایک شخص کے سامنے ہوں اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جس نے اپنا عہد کر رکھا ہو کہ میں نے میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرا تو تن من دھن کی بازی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ واقعی اگر میں یہاں نہ گیا اور میرے نہ جانے کی وجہ سے ایمان کے اعتبار سے کوئی نقصان پہنچا وہاں تو اس کا ذمہ دار تو میں ہوں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس وقت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے اور اپنی جگہ پر اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ اب سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے یا بیعت نہ کی جائے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا جائے یا تسلیم نہ کیا جائے، یہ سوال تھا۔ اور اسی سوال کے اوپر کوفہ والے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور نہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اب دوسری جانب سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ جب آپ اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اور آپ سفر کریں گے تو ڈر اس بات کا ہے کہ راستے کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اگر راستے میں نقصان نہ بھی پہنچے تب بھی وہاں جانے کے بعد وہاں کا حاکم کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کہیں آپ کو پھنسا نہ دیں۔ تو بہت سارے احتمالات ہیں، ہم آپ کی جان کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے ہمارے سامنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے خطوط دکھائے، یہ دیکھو یہ سارے خط میرے پاس آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر ان کو اطمینان نہ ہوا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک شخص کو یہاں سے کوفہ بھیجتے ہیں، وہ جا کے وہاں کے حالات معلوم کرے اور حالات معلوم کر کے وہاں سے ہمیں خط لکھے کہ حالات کیا ہیں۔ چنانچہ ایک شخصیت ہیں، ان کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بڑا اعتماد تھا، تابعین میں سے، ان کو روانہ کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پر جا کر حالات دیکھ کر اس کے اعتبار سے خط لکھیں۔ چنانچہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے لیے تو یہاں پر حالات انتہائی سازگار ہیں، لوگ آپ کے متلاشی ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، برائے کرم تشریف لے جائیں، آپ کو یہاں آنے سے امت کو فائدہ ہوگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر یہ خط انہوں نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات تھے اور بھی دیگر افراد تھے، ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ 12-13 ہزار کا خطوط کا پلندہ اپنی جگہ، اور مسلم ابن عقیل کی اس کے اوپر مہر لگی ہے کہ یہ سب سچ کہہ رہے ہیں، لہٰذا اب تو میں یہاں جانے سے رک نہیں سکتا۔ ان حضرات نے اب بھی منع کیا کہ ہمیں اس پر بھی تسلی نہیں ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سامنے رکھ رہے تھے کہ اگر میرے وہاں نہ جانے سے کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اور اگر چلا گیا کوئی نقصان ہوا تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہ کہ میری جان جائے گی، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تو دنیا کے اندر آیا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ رب العزت کے دین کو پھیلاؤں، اگر اس سلسلے میں جان چلی جائے تو یہ تو میرے بڑوں کی سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ انسان اگر عقل سے سوچے تو خود سمجھ میں آتا ہے، ایک آدمی جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنی بیوی، بچے، نواسے، پوتیاں سب کو لے کے ساتھ نہیں جاتا، اکیلے جاتا ہے، مردوں کو لے کے جاتا ہے۔
یہاں، اور یا اپنے ساتھ فوج لے کے جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا خاندان لپیٹ رہے ہیں، اپنے خاندان کو سمیٹا، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، بیٹیوں کو، اپنے خاندان کو سمیٹ کر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان حضرات نے الوداع کہا۔ وہاں پہ معاملہ یہ پیش آیا کہ مسلم ابن عقیل کے خط کی روانگی کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر دیا، اور وہاں پہ گورنر دوسرا آ گیا۔ یہ جو گورنر آیا اس کا نام تھا ابن زیاد، بہت ہی جابر آدمی تھا، بہت ہی ظالم آدمی تھا، اور کسی شخص کے قتل کرنے پر، کسی شخص کے مارنے پہ کسی قسم کا دریغ نہیں کرتا تھا، بہت فوراً ہی معاملے کے اندر کسی کے جان لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اب جیسے ہی یہ وہاں پر حکمران بنا، اس نے وہاں کے لوگوں کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو حضرت حسین کا نام لیتا، جو کوئی یزید کی مخالفت کرتا، وہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیتا۔ اب جو عوام تو عوام ہوا کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے جیسے یہ بات دیکھی فوراً ہی اپنی بات سے پلٹ گئے۔ وہاں پہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے اور ان کو خطوط لکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ابن زیاد کے سامنے اقرار کر لیا۔ اب جب حالات ایک دم سے بدلنا شروع ہوئے تو مسلم ابن عقیل اچھا یہ بھی اعلان ہو گیا کہ مسلم ابن عقیل کو پکڑو، جہاں کہیں ملے وہیں پہ اس کا قتل کر دیا جائے۔ اب مسلم ابن عقیل وہاں سے نکلے اور وہیں پہ ایک گھر تھا ام ہانی ابن عروہ کا، اس گھر میں تشریف لے گئے اور یہاں پہ جا کے پناہ لی، اور یہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خط لکھا کہ آپ برائے کرم تشریف نہ لائیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ خط لکھا تھا، روانہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ خط بھی نہ پہنچ سکا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے، چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر کوفہ پہنچے ہیں۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے ہیں تو ان کے کوفہ پہنچتے کے ساتھ ہی ابن زیاد نے ان کو گھیر لیا، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اب جب گھیرا تنگ کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ چونکہ میں جنگ کرنے کوئی نہیں آیا، میں یہاں پر کوئی فوج بنانے نہیں آیا، بلکہ میں تو یہاں پر ان لوگوں کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، کہتے کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مصالحت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابن زیاد سے کہا کہ جی میں آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت دی جائے، میں اس سے خود بات کروں، جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، ہم اس سے ڈیل کر لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، میں خاموشی سے واپس چلے جاتا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے سرحد پار کرنے کی اجازت دے دی جائے، میں آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو خلافت کی جگہ ہے، اس سے باہر چلے جاتا ہوں، نہ آپ کی بیعت میں قبول کر رہا ہوں، نہ آپ کے حصے میں ہوں گا، ملک بدر جس کو کہتے ہیں۔ تو ان میں سے جس آپشن کا آپ چوز کریں، آپ جس آپشن کو بہتر سمجھتے ہیں اس پہ کام کر لیں۔ مگر ابن زیاد کے سر پر تو اس وقت پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا نہ میں نے آپ کو سرحد پار کرنے کی اجازت دینی ہے، نہ میں نے آپ کو یزید سے بات کرنے کی اجازت دینی ہے، اور نہ ہی واپس جانے کی اجازت دینی ہے۔ آپ کے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، یا تو یزید کی بیعت قبول کرو ورنہ ہم تمہارے اوپر تیر برسائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جانتے تھے یہ بات کہ اگر میں حق پر ہوں تو حق بات کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بس مجھے میری جان کی پرواہ ہے، میری جان چلی جائے گی اس وجہ سے حق چھوڑ دو، نہیں، حق کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جان چلی جائے تو چلی جائے، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے، اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو دیکھ چکے تھے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے کہ
کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر خدا ایک میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا کرتے۔ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ جن کی نگاہیں جمی ہوتی ہیں، وہ ہر مصیبت کو خوشی سے جھیل لیا کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ تن من دھن ہر چیز لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ جی آپ کی یہ 3 آپشنز ہمیں قبول نہیں ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اب ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور ان کو گھیرا تنگ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو خوراک موجود تھی، جو پانی موجود تھا، وہ ختم ہونے لگ گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں قید کیا ہوا ہے، آپ نے ہمارے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، ہمیں پانی پینے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، پانی بھی تمہیں نہیں میسر ہوگا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ جو معصوم بچے تھے، دودھ پیتے بچے بھی جو تھے اہل بیت کے، ان کا بھی پانی روک دیا گیا، ان کو بھی پانی نہ دیا گیا۔ مگر اہل بیت اطہار نے صبر سے کام لیا، اس لیے کہ ان کے سامنے مثال موجود تھی۔ کس کی؟ اپنے بڑوں کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 دن محاصرہ رہا اور 40 دن تک ان کو ایک بوند پانی کی نہ ملی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر کی دیوار سے ذرا باہر کی طرف جھانکا، اور جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہنے لگے، لوگوں کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں کہ جب مدینہ کے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا پینے کو، اس وقت پر اس کنویں کو خرید کے یہودی سے میں نے لوگوں کو مفت میں پانی دیا تھا، آج تم میرے لیے پانی کو بند کر رہے ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے بڑوں کی مثال موجود تھی، اہل بیت کے سامنے یہ ساری کی ساری مثالیں موجود تھیں۔ چنانچہ ان کا اس طرح سے گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور گھیرا تنگ کرنے کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جب ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب یہ تیر برسانا شروع کیے تو حضرت حسین 2 صاحبزادے تھے، دونوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اصغر۔ تو چنانچہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم اور اہل بیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ چنانچہ اس طریقے سے لوگ آگے بڑھتے گئے، جام شہادت نوش کرتے گئے، یہاں تک کہ اس تیروں کی پوچھاڑ کے درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 آپشن تھے، ایک تو یہ تھا کہ نماز کو مؤخر کر دیا جاتا، اور ایک یہ تھا کہ ٹھیک ہے ان سے درخواست کی جائے، ان سے بات کی جائے، جی ہماری نماز کا وقت ہے، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں، نماز تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی معاملہ ہے وہ بعد میں پیش آئے۔ انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں نماز تو پڑھنے دی جائے، انہوں نے انکار کر دیا، ہم تمہیں نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ نماز پڑھنے نہیں دیں گے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے کھڑے ہوئے مصلی کے اوپر امامت کے لیے، اس لیے کہ پھر ان کے سامنے مثال موجود تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ جنہوں نے جام شہادت کو نوش کیا عین نماز کے وقت میں، جب مصلی نبوی پر موجود تھے، امامت کی حالت میں تھے، خنجر کا وار لگا تو خنجر کا وار سہا مگر نماز کو مکمل کروایا، جب تک کھڑے ہو سکتے تھے خود کھڑے ہوئے، اور جب خون نکلنے لگا اور اس کے بعد وضو ٹوٹنے کے مسائل ہوئے تو انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، بلکہ اپنی جگہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے اپنی جگہ پہ مقرر کیا کہ نہیں، نماز اپنی جگہ چلتی رہے گی، نماز ایک شخص کی ذات سے زیادہ قیمتی ہے، جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔
چنانچہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دکھا گئے، یہ وہی سجدہ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دکھا گئے۔ وہ جانتے تھے یہ ایسا سجدہ ہے جس پر عبادت کو بھی رشک آئے گا، یہ ایسا سجدہ ہے جس پر ہر فرشتہ انسان کی عظمت کو دیکھ کے حیران ہوگا، یہ وہ سجدہ ہے جس پر انسانیت کو رشک آئے گا، یہ وہ سجدہ ہے جسے دیکھ کر انسان کی اللہ کا خلیفہ بننے کی بات ہوئی تھی۔ چنانچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا، انہوں نے نماز شروع کی اور بالآخر سجدے کی حالت میں تھے جس وقت پر ان کے اوپر تیر لگے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ بتا دیا کہ حق والے جان تو دے سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہ ہم نے یہ واقعہ سن لیا اور سنتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات تو اس میں نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ ہمیں ایک سبق سمجھانے کے لیے ہے۔ سبق کیا دے رہی ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بات بتا دی، انسانیت کو سمجھا دی یہ بات کہ اگر اسلام کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہو جائے، اگر اسلام کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہو تو بے دریغ اپنی قربانی دے دینا، اس میں کسی قسم کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، اللہ تمہاری قربانی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کا حکم دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ انسان کے لیے دنیا کی ہر چیز ٹوٹ جائے، دوسروں کی ناراضگی مولنی پڑے مول لی جائے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑا جائے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ اس غلام ایاز کو اور اس کے ساتھ بہت سارے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور ان سب کو بتایا کہ دیکھو اس پورے میرے خزانے کا یہ سب سے بڑا اور سب سے قیمتی ہیرا ہے، اس سائز کا ہیرا پوری میری سلطنت میں کیا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، یہ ہیرا ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد پہلے وزیر کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا، اس کو توڑو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا یہ کیسے میں توڑ سکتا ہوں؟ دوسرے وزیر کو دیا، اس نے بھی یہی بات کی، تیسرے کو دیا، اس نے بھی یہی بات کی، ہر وزیر آتا اور یہی بات کہتا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا اس کو توڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز ذرا اس ہیرے کو توڑنا ہے۔ ایاز آگے بڑھا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، زوردار قسم کا ہتھوڑا اس ہیرے پہ مارا اور اس ہیرے کو چکنا چور کر دیا۔ اب سب کہنے لگے یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اتنا قیمتی ہیرا جو پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں اس کی مثال، ایسا ہی قیمتی ہیرا اس نے ایسے کر کے توڑ دیا، ایک اپنی وار سے توڑ دیا، کیسی بے وقوفی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا تمہیں اس ہیرے کی قیمت معلوم نہیں تھی؟ بادشاہ سلامت معلوم تھی، پھر کیوں توڑ دیا؟ بادشاہ سلامت نے دونوں کو پرکھا تو میرے نزدیک آپ کا حکم اس کے ہیرے کی قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، لہٰذا میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور اس ہیرے کو میں نے قربان کر دیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس واقعے کو لکھ کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دوست، اس واقعے کے ذریعے سے، اس حکایت کے ذریعے سے سبق ہے ہمارے لیے کہ اصل چیز جیسے اس ایاز کے لیے بادشاہ کا حکم سب سے زیادہ قیمتی تھا، اے دوست جو نسبت ایاز کو اپنے بادشاہ کے ساتھ ہے، تیری نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے۔ اللہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور اس کے باوجود ہم اگر کسی معاملے میں اللہ کے حکم کو نیچے رکھ رہے ہیں تو سوچیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے کربلا سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے،
اللہ کے حکم کے آگے جان کو لٹانا پڑ جائے جان لٹانے کے لیے تیار، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ چنانچہ تیسری بات اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حق والے حق بات پر اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں مگر حق نہیں چھوڑ سکتے۔ انسان کے سامنے کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، حق بات کو اگر وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے، فقط کسی کے پریشر میں آ کے، فقط مال کی زیادتی کو دیکھ کر، جان کے خوف کی وجہ سے حق سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا، بلکہ حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے اللہ حق کو ساری زندگی کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار ہو؟ کون ہے جو اپنی اولاد کا نام ابن زیاد رکھنے کے لیے تیار ہو؟ لیکن حسین نام رکھنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے۔ حق کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آدھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ لہٰذا تیسرا سبق ہمارے لیے سیکھنے کا یہی ہے کہ حق کی بات اگر سامنے آ جائے تو حق کے سامنے انسان نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ اور چوتھی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کر کے دکھایا ہمیں، وہاں پر ایک اور بات سکھا دی کہ دیکھو جو کام میں کر رہا ہوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ وہی کام ہے جو خلفائے راشدین کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسی کے اوپر لگے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر کے دکھا دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے دکھا دیا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ائمہ ثلاثہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، گویا وہ ان کو حق سمجھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر خلافت بیعت کی تھی، ان کو خلافت سونپی تھی کیونکہ وہ اس کو حق سمجھتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ اس کو حق نہیں سمجھتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ جیسے یزید کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق نہیں سمجھتے تھے، گردن کٹوا دی، بیعت کو قبول نہیں کیا، اور اگر ان سے پہلے ان کے اسلاف نے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر حضرات کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق والے تھے۔ حسینیت سے ملنے والا پیغام یہ ہے کہ خلافت راشدہ ہو، خلفائے راشدین ہو، یہ سارے کے سارے افراد برحق ہیں۔ جو کوئی شخص بھی دنیا کے اندر حسینیت کا نعرہ لگائے گا وہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کو قبول کرے گا۔ اگر وہ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کر رہا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ رہا ہے، ان کے اس پہ نام لگا رہا ہے، حسینیت کا نعرہ لگا رہا ہے، تو اس کا یہ نعرہ کھوکھلا ہے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے ملنے والے 4 سبق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے ان 4 سبق کو سیکھنے والے ہوں۔ اور 5ویں اور آخری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اہل بیت ہوں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یکم محرم ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، 10 محرم الحرام کا وقت ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، 18 ذی الحجہ ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، یہ سارے کے سارے صحابہ کے تذکرے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ علماء نے لکھا اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے پتہ چلتی ہے بات کہ انسان جب اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس بڑوں کے تذکرے کے ذریعے سے اس کے ایمان کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔
پہلی بات۔ اور دوسری بات، اس تذکرے سے صرف مقصد تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ 10 محرم الحرام کو اہل باطل نے تو اپنا کام کیا، جلسے جلوس نکال دیے، ماتم کر لیا، انہوں نے اپنے کرنے کا کام کر لیا۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے اہل بیت کے لیے کتنی بار قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا؟ ہم نے کتنی بار درود شریف پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا؟ ہم نے کتنی بار خلفائے راشدین کے لیے قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کیا؟ کتنی رکعات پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا؟ ان حضرات کی زندگیوں کے لیے، ان حضرات کی شہادت کے ایام کے آس پاس کم از کم ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان حضرات کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرنے سے انسان کو خود فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، اس ایصال ثواب سے ان کی ارواح، ان کی روحیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ختم خواجگان کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ مختلف اس سلسلے کے جو بزرگ حضرات گزر چکے ہیں، ان تمام حضرات سے متعلق چند وظائف ہیں، ان کو جب پڑھا گیا اور ان کو ایصال ثواب کیا گیا تو ان کی ارواح اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس کو اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پانچواں کرنے کا کام یہ ہے کہ ان حضرات کو اس قرآن کریم کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کر، عبادات کر کے ان حضرات کو ایصال